نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد حمد و ثناء رب جلیل وحدیہ الصلاۃ والسلام و سید عالم عقائد و جہاں رہبر انس و جان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہمیں آج کی یہ بابرکت محفل ذکر عطا فرمائی۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ مولا نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ دور دراز سے بہت سے ہمارے پیر بھائی بیرون ممالک سے سفر کر کے اپنے تمام امور تمام معاملات پس پشت ڈال کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کے اخلاص، آپ کی نیت، آپ کی تکلیف سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، وقت بہت کم ہے، تقریباً 2:30 بج چکے ہیں۔ مختصر بات کہ آج کا دن بہت اہم ہے، جس طرح کہ علامہ صاحب نے آپ کو بتایا۔ یہ دن اس آغوش کی یاد میں ہے جس میں انبیاء، اولیاء، علماء، فقہاء تمام تربیت پاتے۔ یہ دن ان قدموں کی یاد میں ہے جن کے نیچے رب ذوالجلال نے جنت رکھی۔ حاضرین محترم، یہ ایمان کا نور جو آج اس دنیا کو منور کیے ہوئے ہے، یہ انہی مائی صاحبان کے مرہون منت سیدہ ہاجرہ سے لے کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ تک سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہ تک، پھر آپ دیکھیں تمام صحابیات امہات المومنین، ان سے لے کے تو ہمارے مائی صاحبان جن کا مختصر ذکر بھی کیا، حضرت باوجی صاحب کی والدہ محترمہ تک، سرکار مولوی کی والدہ محترمہ تک، حضرت شیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ، اور خصوصاً ان کی ہمشیرگان تک، ان کی محنت، ان کی لگن، ان کی کوشش، اور پھر آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں تک کہ جو پردہ فرما گئی ہیں، جن کا تعلق اس سلسلہ نسبت رسولی سے تھا۔ یہ آج کی محفل ان سب کے لیے ہے جنہوں نے اس نور کو عام کیا، جن ماؤں نے آپ کو بچپن میں آپ کے گھروں میں تربیت دی،
کہ آپ جب جوان ہوئے، بڑے ہوئے تو ایک نمازی تھے، لیکن جب بچپن میں آپ نے بولنا شروع کیا، یہ مائیں تھیں کہ پہلا جملہ ہمارے اکثر بچوں کا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ، یہ مائیں ہیں۔ پھر آپ کو سکھایا، عرس آ گیا جاؤ موڑا شریف، دعا آ گئی ہے جاؤ موڑا شریف، آپ کو ضد کر کر کے بھیجا، آپ کو تنگ کر کر کے بھیجا، آپ کی عادت بنائی۔ آج کا دن ان تمام ماؤں کے لیے، آپ کی وہ تمام مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو آپ کی طاقت بنی، آج کا دن ان کے ایصال ثواب کے لیے، اس لیے یہ دن بہت اہمیت کا حامل۔ حاضرین محترم، جیسے کہ میں نے کہا وقت بہت کم اور قلیل ہے، یوں تو اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ نئے اب یہ ماڈرن دور ہے، آپ ان کی باتیں اگر سنتے ہیں تو تنقید وہ مسلمانوں کو بناتے ہیں، آزادی پر، عورت کی سے کم۔ آپ غور کریں کہ اگر آزادی کا نام صرف بے حیائی ہے، کم لباسی ہے، تو پھر واقعی ہم آزاد نہیں۔ لیکن اگر آزادی کا نام وہ جرأت ہے جو صحابیات نے دکھائی تھی، تو پھر اسلام جیسا عورت کو طاقت دینے والا کوئی اور مذہب نہیں۔ کہیں یہ مائی صاحبان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی طرح اپنا مال اسلام کے لیے قربان کر رہی ہیں، تجارت کرتی ہیں، ہمارے آقا کی شانہ بشانہ کھڑی ہیں، کہیں سیدہ کائنات کی محبت میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہی ہے۔ کہیں حضرت اسماء بنت ابو بکر صور کی پہاڑی پر چڑھ رہی ہیں، حاملہ ہیں 6 ماہ کی۔ اس زمانے میں کم عمر شادیاں ہوتی تھیں، عمر بھی کم، حاملہ بھی، اور 6 ماہ کی، اور صور کی پہاڑی جو وہاں آپ گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آج کے دور میں آپ نہیں چڑھ سکتے، ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں بندے کے۔ کھانا لے کے جا رہی ہیں آقا کریم کے لیے علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور اپنے والد محترم کے لیے ابو جہل کے تشدد کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ حضرت اسماء پہلی شہید اسلام کی، کون؟ آپ تک جو شریعت پہنچی، 1/4 شریعت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بدولت ہمیں ملی، 1/4 شریعت۔ اگر ان کی تعلیم نہ ہوتی تو یہ سارے مسائل ہمیں معلوم ہی نہ ہوتے۔ لیکن آج مختصر طور پہ جس صحابیہ کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کی بڑی ہی منفرد پرسنالٹی تھی، بہت الگ۔ حضرت نصیبہ بنت کعب، آپ جانتے ہوں گے، پڑھتے آئے ہوں گے، لیکن ذکر کرنا بھی ثواب ہے ایسے لوگوں کا۔ ان کی اور ساری زندگی کے معاملات آپ چھوڑ دیں، صرف غزوہ احد کے دوران جو ان کی قربانی تھی، آپ صرف اسے یاد کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان مائی صاحبان نے کتنی قربانیاں دی ہیں دین اسلام کے لیے۔ میرے آقا کے حکم کی پیروی نہ کرتے ہوئے ایک کوتاہی ہو گئی اور لوگ چٹان سے نیچے اتر آئے، 50 میں سے 40 نیچے اتر آئے۔ آقا نے سبق، اللہ تعالیٰ نے سبق سکھانا تھا نا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایک ایک چیز
کی ہمیں تربیت دی جا رہی تھی، یہ رب ذوالجلال نے بتانا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم پتھر پر لکیر ہے، اگر اسے نہیں مانو گے تو خواہ کوئی بھی ہو بھگتنا پڑے گا۔ پھر فرشتے نہیں اتریں گے آسمانوں سے، وہ تبھی آسمانوں سے اتریں گے جب میرے آقا کا حکم مانو گے اور میرے آقا اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، ان کی پیروی کرو گے تو تب اتریں گے۔ افراتفری مچ گئی، وہ جو بھاگ گئے تھے کفار انہیں موقع مل گیا، وہ دوبارہ میدان میں کود آئے۔ افراتفری، بڑے بڑے صحابہ کرام کوئی گھبرا گئے، کسی کو معلوم نہیں ہوا، غلط فہمی کا شکار ہو گئے، میدان سے ہٹ گئے، چھوڑ گئے، بہت سے لوگ بھاگ گئے جو نو مسلم تھے۔ بہرحال ایک لمبی کہانی ہے، آپ ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں۔ افراتفری کا سما تھا، کسی کو ہوش نہیں تھا۔ اگر آپ سوچیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ عالم کیسا ہوگا میدان میں۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ ادھر لوگ کہہ رہے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس افراتفری کے عالم میں حضرت نصیبہ، جن کو نصیبہ کے نام سے بھی لکھا گیا ہے، یہ وہاں پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی تھی زخمیوں کو اور پٹی کرتی تھی میدان میں۔ ان کی نظر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر پڑی اور انہیں سمجھ آئی کہ اس وقت ہمارے آقا کو حفاظت کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اپنا سامان ادھر ہی رکھا۔ ایک مسلمان ساتھی جو افراتفری کے عالم میں چھوڑ کے وہاں سے میدان سے جا رہا تھا، اس کو آواز دے کہا خود تو بھاگ رہے ہو، اپنا ہتھیار تو دے جاؤ، اپنی تلوار اور ڈھال تو دے جاؤ تاکہ وہ میں استعمال کروں۔ وہ اپنی تلوار اور ڈھال پھینک گئے اور انہوں نے وہ اٹھا لی، اٹھا کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، بعد میں فرماتے رہے کہ میں جس طرف دیکھتا تھا مجھے نصیبہ نظر آتی تھی، دائیں دیکھتا تھا وہ، بائیں دیکھتا تھا وہ، آگے دیکھتا تھا وہ، پیچھے دیکھتا تھا وہ، اس طرح وہ پھرتی سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر رہی تھی۔ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی گئیں، کپڑا پھاڑا، اس زخم پر باندھا اور کہا بیٹا اٹھو، جہاد کرو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرو۔ اور پھر بھاگتی ہوئی آ کے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تلوار لے کے کھڑی ہو گئی۔ ایک ظالم نے حملہ کیا دائیں جانب سے تو اپنا کندھا آگے کر دیا، اتنا گہرا زخم آیا کہ غار بن گئی اس جگہ پر۔ اس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں بائیں دیکھا کہ یہ نصیبہ اور اس کا بیٹا اور اس کا شوہر اس طرح قربانی اور جان فشانی سے لڑ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے اس کی نصیبہ اور اس کے گھر والوں کی۔ تو عاشق ایسا ہوتا ہے جس کو اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ میں نے کیا مانگنا ہے۔ تو انہوں نے فوراً حضرت نصیبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ بات آپ کو مقبول ہو گئی ہے تو ہمیں جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دیں۔ لڑتے لڑتے ہی گزارش کریں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اس میدان میں دعا کی کہ الہ العالمین نصیبہ اور اس کے گھر والوں کو جنت میں میرا رفیق بنا۔ اور وہ لڑتے لڑتے نصیبہ نے کہا آج کے بعد مجھے اب کسی چیز کی کوئی فکر نہیں۔ ایسی جانفشانی سے لڑی اور ساری زندگی وہ یہی واقعہ سناتی رہتی تھی کہ مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی دعا دی کہ اب اس کے بعد مجھے کسی چیز کی فکر نہیں، کچھ بھی ہو جائے، مجھے ان کی رفاقت جو مل گئی۔ ایک بیٹا پہلے شہید ہو گیا ادھر احد میں، ایک جا کے یمامہ میں مسلمہ کذاب نے شہید کر دیا۔ ان کا بازو 60 سال کی عمر میں مسلمہ کذاب نے کاٹ دیا، 60 سال کی عمر میں جہاد کر رہی تھی تلوار اٹھا کے۔ کہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں نہیں، یہ دیکھیں آپ، یہ آپ کے وہ مائی صاحبان ہیں، آپ کے اسلاف ہیں، یہ وہ خواتین ہیں، یہ وہ عظیم عورتیں ہیں جن کی بدولت آج آپ اور میں ایمان کی اس شجر کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے۔ یہ ان کی مہربانی۔
اور حاضرین محترم، آج کا دن یہ بھی ذہن نشین کریں کہ گزشتہ شب معراج کی تھی، یہ دن اکٹھے ہو گئے، جمعے کا دن تھا، کل رات کو محفل بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مہربانی ہم پر اکٹھی کر دی۔ آج کے اس پاک دن یہ کلام پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ معراج کا جو مختصر سی بات یہ تو بچپن سے سنتے ہیں، لیکن آپ اس میں غور طلب بات ہے کہ دیکھیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم انتہائی غم کے ماحول میں تھے اس وقت، ان دنوں میں عام الحزن تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جدا ہو گئی تھیں، وفات پا گئیں، حضرت ابو طالب فوت ہو گئے۔ جو ایک گھر میں جو سکون آپ کو نصیب ہوتا تھا، ملتا تھا، آپ باہر سے تنگ ہو کے محنت کر کے آتے تھے ان کفار کا مقابلہ کر کے، تو یہ جو نرم گوشہ ہوتا تھا گھر کا وہ چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ بہت غمگین تھے۔ اور میرے آقا کریم کو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام ان کے سامنے لایا، ان کو دکھایا اور ساری کائنات کو دکھایا، ان کے دل کو سکون دینے کے لیے، بتانے کے لیے کہ رب ذوالجلال بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں راضی رکھنا ہے قیامت کے دن۔ ہماری تو امید ہی یہ ہے، ہماری تو امید ہی یہ ہے کہ رب نے ہمارے آقا کو ہر صورت راضی کرنا ہے، اور وہ راضی تبھی ہوں گے کہ ہم میں سے گناہگار تر بندہ جو میری طرح کا ہے وہ بھی نہ پل صراط پار کر گیا جنت میں نہ داخل ہو۔ میرے آقا نہیں راضی ہوتے، یہ ہماری پکا یقین ہے۔ ہمارے آقا تبھی راضی ہوں گے جب ایک ایک غلام کو پکڑ کر وہ نجات کی طرف لے جائیں گے۔ یہی تو ہمارا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے سفر عطا فرمایا، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے کہ میرے محبوب کا غم دور ہو۔ 2 سفر عطا کیے، مکہ سے بیت المقدس تک لے کے، اور پھر اس راستے میں مدینہ منورہ دکھایا، وہاں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نفل پڑھے اور بتایا کہ گھبرائیں نا، آپ کا اگلا شہر یہ ہے، یہ پاک شہر ہے جو اللہ کو سب سے پسندیدہ ہے، یہ شہر، وہاں آپ نے نفل پڑھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کوہ طور پہ، وہاں لے گئے جبرائیل، وہاں 2 نفل پڑھے۔ پھر جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی جائے پیدائش، وہاں لے گئے، وہاں 2 نفل پڑھے۔ اور پھر بیت المقدس میں لے کے آئے، وہاں 2 نفل پڑھے، اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو 1,24,000 پیغمبر قطار میں، امام الانبیاء۔ دلیل دے دی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے، دنیا کے لیے، آپ کو بتا دیا کہ یہ امام الانبیاء ہے، سارے انبیاء مقتدی۔ پہلے وہاں پھرا کے لائے سب سے افضل ترین انبیاء کی جگہوں پہ، وہاں نوافل پڑھے، اور پھر بتایا کہ یہ بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، تمہاری اقتداء میں ہیں، تم ان سب کے امام۔ پھر آسمانوں کے دروازے کھولے، اپنے پاس بلایا، ایک ایک آسمان سے ہوتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اوپر تشریف لے گئے۔ وہ سارے واقعات آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ان کے بیان کی ضرورت نہیں۔ اور پھر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، آگے گئے تو جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے۔ پھر وہاں گئے کہ جہاں فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں، اور پھر اپنی معراج تو میرے آقا کو ملی، ہم سب کی معراج کا بندوبست بھی کر دیا۔ رب ذوالجلال سے وہ تحفہ لے کے آئے کہ اب جب چاہیں اب اللہ سے گفتگو کر سکتے ہیں، جائیں وضو کریں، اللہ اکبر، ہاتھ بند، نماز شروع کر دیں، اپنے اللہ سے گفتگو ہوگی۔
اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں. یہ مسلمان کے سوا اور کس کو ملا ہے؟ میرے آقا نے کہا مجھے تو یا اللہ تو نے معراج دی، اب میرے غلاموں کو بھی معراج دے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو معراج دے دی اس نماز کی صورت میں. اس لیے میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑنا. دیکھو غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، میں بھی گناہ گار ہوں، آپ بھی گناہ گار ہیں، یہ سب جبہ و دستار والے بھی گناہ گار ہیں، یہ پتلون کوٹ والے بھی گناہ گار ہیں. سارے گناہ سب سے ہوتے ہیں. اگر کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ ابن آدم سارے ہی گناہ گار ہیں، بہتر ان میں سے وہ ہیں جو اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں. گناہ گار ہم سب ہیں. کسی کے گناہ سامنے ہیں، کسی کے چھپے ہوئے ہیں، کسی کے بڑے ہیں، کسی کے چھوٹے ہیں. گناہوں کی نوعیت الگ الگ ہے، لیکن خطا کار سارے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو انعام دیا ہے وہ اس گناہوں کی معافی کا دیا ہے. شیطان مردود پہ جو لعنت بھیجی ہے اس نماز کی صورت میں بھیجی ہے کہ آپ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیان جتنے گناہ ان کا کفارہ. نماز کبھی نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، اپنے پاس بلایا کہ میرے سے بات کرو، میں تم سے بات کروں گا. نماز کا موقع. مسلمان اور کافر میں فرق یہ نماز. میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز. اس لیے کسی صورت نماز کو نہ چھوڑو. گناہ میرا رب معاف فرمائے گا، یقیناً فرمائے گا، کیونکہ ہمارا گمان اپنے رب کے بارے میں یہی ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. جیسا تم گمان رکھو گے اپنے رب کے بارے میں، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. یہ حدیث میں ہے. اور ہمارا گمان ہی یہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم سے کروٹ گناہ ہوتے ہیں، ایک ایک بات پر گناہ ہوتا ہے. لیکن رب ذوالجلال غفور الرحیم ہے. ہر گناہ کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں. الہ العالمین خطا ہوگی معاف فرما، اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، اپنی بندگی اور اپنی حبیب کی غلامی عطا فرمائے، اور ہمارے سینوں کو نسبت رسولی سے منور فرمائے. الہ العالمین ہماری اس محفل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو، اس چھوٹی سی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں اپنی رضا کے لیے قبول اور مقبول فرمائے. یا ستار العیوب ہم عیبوں سے بھرے ہوئے، اتنے عیب کہ اگر ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو شرمندہ ہو جائیں، خود اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل نہ رہیں. یا ستار العیوب ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال. یا غفار الذنوب، یا قدیم الاحسان، یا ارحم الراحمین ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں معاف فرما کے اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما. اپنا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بنا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سچا غلام اور عاشق امتی بنا. الہ العالمین نسبت رسولی سے ہم سب کے سینے منور فرما. الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم کرم اور مہربانی فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا اور آخرت میں انہیں فلاح و نجات عطا فرما. جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ایک یا دونوں، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما. الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھ کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا. الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں کا کوئی مسئلہ، ان کی کوئی بات ان تک نہ چھوڑنا. ان کا ہر مسئلہ، ان کی ہر بات تو اپنے ذمہ لے لے مولا. الہ العالمین تیری پناہ مانگتے ہیں اولاد کے غم سے. مولا تیری پناہ مانگتے ہیں اولاد کے غم سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے. الہ العالمین ہمیں بچا کے رکھنا ماں باپ کی ناراضی سے.
الہ العالمین دنیا ہے، اس دنیا میں ایک ایک پل ہم سے گناہ ہوتا ہے، خطائیں ہوتی ہیں، اور ایک خطا جو سب سے سنگین ہے، لوگوں کے ہم سے کئی لوگوں کے دل دکھتے ہیں، لوگ ہماری وجہ سے پریشان ہوتے ہیں مولا۔ الہ العالمین آج کے دن ہم دوسروں کی خطائیں معاف کرتے ہیں، الہ العالمین ان سے جو ہماری زیادتیاں ہوئیں وہ تو ہمیں معاف فرما۔ الہ العالمین یا رب ذوالجلال اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی سے ہمارے سینے منور فرما۔ الہ العالمین عزت عطا فرما، عزت میں اضافہ فرما، ذلت، رسوائی، بےزتی، بدنامی اور شرمندگی سے محفوظ رکھ، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ الہ العالمین تو کائنات کے تمام خزانوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، مولا تو جسے چاہتا ہے بے شمار و بے حساب دیتا ہے۔ الہ العالمین ہمیں بھی غنی فرما، بے شمار و بے حساب عطا فرما، مالا مال فرما دے مولا۔ مولا اپنے اور اپنے حبیب کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا مولا۔ الہ العالمین لوگوں کے سے مانگنے والا نہ بنانا، اپنی مخلوق میں بانٹنے والا نہ بنانا۔ الہ العالمین پھر جو کچھ تو عطا فرمائے مولا اس کی حفاظت بھی تو ہی فرمانا، اسے باعث راحت بنانا، باعث تسکین بنانا، باعث تقویت ایمان بنانا مولا۔ الہ العالمین اسے صحیح طرح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب ذوالجلال، صحت اور تندرستی عطا فرما، گزشتہ بیماریوں کے جو جسم پہ اثرات ہیں دور فرما، جو موجودہ بیماریاں ہیں وہ دور فرما، اور آنے والی بیماریوں سے بچا کے رکھنا۔ الہ العالمین ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے پیاروں کو، ہماری محبت کرنے والوں کو ہر قسم کی تکلیف اور محتاجی اور معذوری سے بچانا ہوگا۔ مولا ہمارے دوست احباب پر رحم فرما، جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کی ساری آرزویں تمنائیں پوری فرما۔ الہ العالمین مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں جہاں تیرے حبیب کے امتی پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، الہ العالمین ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، انہیں اہل کفر پہ فتح عطا فرما، یہود و نصارہ پہ فتح عطا فرما، ظالموں پہ فتح عطا فرما۔ الہ العالمین یا رب ذوالجلال موڑ شریف کے اس دربار کو، اس سلسلے کو قائم رکھنا، اپنی خدمت کے لیے نسبت رسولی کے اس سلسلے کے نور کو عام کرنے کے لیے الہ العالمین ہماری اس محبت کو اپنی رضا کی خاطر قائم رکھنا۔ الہ العالمین ہمارے اس تعلق کو اپنی رضا کے لیے رکھنا، کبھی بھی اس تعلق کو دنیا والا نہ بنانا۔ الہ العالمین یا رب ذوالجلال اسی طرح ہم تیرے ذکر کی محفلوں میں جمع ہوتے رہیں، اسی طرح تجھے یاد کرتے رہیں، اسی طرح تو ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرماتا رہے گا۔ یا الہ العالمین تیری پناہ مانگتے ہیں اپنوں کے شر سے، یا اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں غیروں کے شر سے، یا اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں ہر اس مخلوق کے شر سے کہ جس کی پیشانی تیرے قبضے میں۔ الہ العالمین ہمارے دشمنوں کو زیر فرما، الہ العالمین دشمنوں کے غلبے سے بچانا، غلبہ رجال سے بچانا میرے مولا۔ الہ العالمین دشمنوں کو شرمندہ فرما مولا۔ الہ العالمین ہمارا کوئی مسئلہ، ہماری کوئی بات ہم تک نہ چھوڑنا مولا۔ مولا ہمارا ہر مسئلہ، ہماری ہر بات تو اپنے ذمہ لے لے کہ تو ہی ہمارا خالق، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی قاضی الحاجات، تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا مولا، تو زبردست اور بے نیاز مولا، ہم کمزور اور گناہ گار ہیں۔ الہ العالمین تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ مولا، تجھے تیری عظمت و کبریائی کا واسطہ مولا کریم، تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، ان اسماء حسنہ کا واسطہ کہ جن کا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا، ان اسماء حسنہ کا واسطہ کہ جن کا علم تو نے اپنے پاس رکھا مولا، تجھے تیری اسم اعظم اسم اکبر کا واسطہ کہ جس کے واسطے سے مانگی بھی ہر دعا تو قبول فرماتا ہے۔ الہ العالمین تجھے اپنے محبوب کا واسطہ، الہ العالمین تجھے تیری بے نیازی کا واسطہ مولا، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مولا بن مانگے عطا فرما، کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں مولا، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ہمارے کچھ بہت ہی پیارے ساتھی ہم سے جدا ہو گئے اس عرصے میں. سب کا انفرادی طور پہ نام لینا تو مشکل ہے. خاص طور پر سید اسرار حسین شاہ صاحب، جنید ابھی نعت پڑھ رہا تھا یہاں، بہت ہی محبت کرنے والا. خاص طور پر یہ جو قرآن پاک کی عمران خانی کی محفلیں ہوتی تھیں، ہر محفل میں سپارہ لینا سپارہ دینا، ہر جگہ اسرار شاہ نظر آیا. آخری وقت تک مجھ سے ان کانٹیکٹ رہے. روز تہجد کے وقت ان کا میسج مجھے آیا ہوتا تھا، سوائے آخری 2-4 دنوں کے. ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز شاہ صاحب فوت ہو گئے. وہ بہت محبت کرنے والے تھے، سابقہ جج تھے، وکیل تھے، اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے، بڑے پرانے تعلق رکھنے والے. اس کے علاوہ اقبال فوت ہوا، خلیفہ یاسین صاحب کی والدہ فوت، بہت سے لوگ، اہلیہ خلیفہ یاسین صاحب کی اہلیہ فوت ہوئی ہیں. اقبال جو فوت ہوا، یہ ہر دفعہ ہر محفل میں وہاں، یہ ٹیکس کا وکیل تھا، ہر محفل میں وہاں آتا تھا. اور بھی بہت سے لوگ ہیں، سب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. سارے مسلمان مرد اور عورت جو فوت ہو گئے سب کے اللہ مغفرت. جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. خاص طور پر خلیفہ حنیف صاحب اقتباد علیہ، وہ بیمار ہیں، ان کا بیٹا صدون بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں. اور جو یہاں بہت سی بیماریاں لے کے لوگ آتے ہیں. آج میں صبح جب کیمرہ میں نے آن کیا ویسے دیکھنے کے لیے کہ بات کیا ہے، تو میں دیکھا، میں آپ کے ساتھ میں سوچا تھا میں آپ کو بتاؤں گا کتنا. لیکن لوگوں کا جذبہ دیکھیں، ایک بوڑھا آدمی سفید داڑھی بالکل جھکا ہوا، اگر وہ میری بات سن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اس نے بیساکھیاں دونوں پکڑی ہوئی اور اپنی ٹانگ تقریباً گھسیٹ کے وہاں سے آ رہا. اب وہ کس لیے آ رہا ہے؟ کوئی دنیا کی لالچ ہے، کوئی بزنس کرنے آ رہا ہے، کوئی دنیا کا فائدہ ہے، کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کی رضا. اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے. اور آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے احباب بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. اور آپ لوگ جو پریشانیاں لے کر آئے ہیں آپ کے دلوں میں ہیں، جو آپ ایک دوسرے کو بھی نہیں بتا سکتے سوائے اپنے رب کے، جو پریشانی آپ اور کسی کو نہیں بتا سکتے، اللہ تعالیٰ وہ پریشانیاں بھی دور فرمائے. اور اگلی دفعہ ہمیں فیبرری کی دعا میں ملنے کی توفیق عطا فرمائے. 27-28 تاریخ کو ہمارے مرشد پاک ختم قرآن 27-28 کو، تو اس کو تاریخ کو یاد رکھیں، خود بھی ضرور آئیں اور اس کار خیر کی دوسروں کو بھی دعوت دیں. خادمین لنگر کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خدمت سے بڑھ کے عطا فرمائے. کیونکہ دیکھیں وہ آپ، ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سے پہلے آتے ہیں، آپ کے بعد جاتے ہیں، بے پناہ خدمت کرتے ہیں. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی سختی ہو جائے، کل بھی ایک بندہ مجھے دربار میں آ کے بتا رہا تھا، پریشان تھا، کوئی سختی ہو جائے، تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کریں. اس لیے کہ دیکھیں وہ چند لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. کسی وقت انسان ہے، تلخی آ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، ہر انسان، آپ کو بھی آتا ہوگا گھر میں. آپ کے اپنے بچے جب آپ کو تنگ کرتے ہیں، جگر کے ٹکڑے، بچوں سے اولاد سے پیارا اور کون ہوتا ہے، وہ بھی زیادہ جب تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ماؤں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ماں بھی غصے میں آگے تھپڑ مار دیتی. کبھی کبھی سختی ہو جاتی ہے، تکلیف مل جاتی ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں کہ اس کے بدلے اللہ آپ کے میرے گناہ معاف فرمائے. یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں. یہاں دل تھوڑا بڑا کر کے آیا کریں، سکون کی تلاش کرنے کے لیے نہیں آنا. کوئی ہوٹل میں تھوڑی آئے ہیں آپ نے سیر و سیاحت کے لیے آئے ہیں، اگر ٹورزم ہے. آپ مری میں کو مری کی
یہ رونقیں دیکھنے کے لیے اور پہاڑ دیکھنے کے لیے نہیں آئے نا، اللہ کی رضا کے لیے آئے. تکلیف اٹھائیں گے اللہ آپ کے گناہ معاف کرے گا. اب جائیں گے تو مہکتے ہوئے جائیں گے، جیسے میں ہمیشہ بتاتا ہوں، مہکتے ہوئے جانا ہے میرے بچوں اور مہکاتے ہوئے جانا ہے. یاد رکھو، مہکتے ہوئے جانا ہے اور مہکاتے ہوئے جانا ہے. اس لیے کہ آپ کے آقا کا پیغام سلامتی ہے، امن ہے، محبت ہے. یاد رکھو، اچھے اخلاق اور میٹھی زبان بھی صدقہ جاریہ ہے. اچھی بات کرو گے یہ بھی عبادت ہے، اور اگر فتنہ اور فساد کرو گے تو یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. اس لیے جہاں جاؤ مہکتے ہوئے جاؤ، مہکاتے ہوئے جاؤ. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نسبت کے نور کو عام کرتے ہوئے جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.